جی سر، وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اتنے اچھے سے سمجھایا ہے۔ بٹ سر، جیسے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، وہ اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں کہ ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی زیادہ، اور مفتی طارق مسعود جو ہیں انہوں نے بھی اپنے بیان میں کہا تھا کہ ہو جاتا ہے نکاح، تو اوکے، اس وجہ سے ہمیں تھوڑی تھی کنفیوژن۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ ولی کے اجازت کے بغیر اس کا مسئلہ کیا ہے بچی کا؟ دراصل یہ میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہے پاکستان میں، اور کسی سہیلی کے ساتھ فون پر کانفرنس کال کے ذریعے نکاح کر لیا ہے۔ اب اس نکاح کی جو کیفیت تھی کہ لڑکا بھی موجود ہے، ایک گواہ دوسری طرف غالباً موجود ہے، اور اس کی سہیلی نے نکاح پڑھایا اور انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ یہ نکاح ادھورا ہے، آپ کو دوبارہ سے پڑھنا چاہیے، جبکہ اس بچے نے ایک طلاق دے دی۔ بہرحال یہ پریشان رہی۔ حنفی مذہب میں جس طریقے سے طلاقیں اور نکاح ہو جاتے ہیں بہت آسانی سے، اسی طریقے سے ان کو بھی کسی نے کہہ دیا کہ یہ طلاق واقع ہو گئی ہے۔ مشورہ یہ دیا گیا کہ اس کو اب آپ کتابی نکاح کر لیں۔ کتابی نکاح کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کو بتایا گیا، اور انہوں نے اپنی والدہ سے درخواست کی کہ آپ میرے نکاح کو ایسے کہیں اس بچے کے سامنے، جو لڑکا ان کا شوہر بننا چاہتا تھا یا شوہر بن چکا تھا۔ والدہ نے 3000 عوض مہر کے بدلے نکاح پڑھایا، اور بھائی غالباً وہاں پر اس مجلس میں موجود تھا۔ یہ دوسرا نکاح ہوا۔ پہلے بھی طلاق دے دی پہلے نکاح کے بعد، اور دوسرے نکاح کے بعد بھی طلاق دے دی، اور پھر تیسری طلاق بھی دے دی ہے۔ اب یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ یہ نکاح ہوئے ہیں یا طلاق ہوئی ہے، میری حیثیت کیا ہے، اور یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ چونکہ ذاکر نائک صاحب اس ویڈیو میں کیا فرما رہے ہیں، سنیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نکاح ہے کہ میرے والد نے میرے مرضی کے خلاف میری شادی ایک مرد سے کی، جی، اللہ کے رسول نے شادی کر دی، تو والدین کی اجازت فرض نہیں ہے، یہ تو بہتر ہے۔ اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ والدین کی اجازت فرض نہیں ہے، لیے تو بہتر ہے۔ حالانکہ اس ویڈیو میں موصوف کے پیچھے ڈاکٹر اشفاق صاحب، شیخ اشفاق ہیں، جماعت اہل حدیث کے بڑے عالم ہیں، وہ بھی تشریف فرما ہے، اور فیضی صاحب بھی تشریف فرما ہے پیچھے، لیکن میرے خیال سے شاید ہی اتنے بڑے آدمی کو کسی نے لقمہ دیا ہو، کیونکہ خیر اللہ تعالیٰ ان کو صحیح طور پر سمجھ عطا فرمائے۔ یہاں ڈاکٹر صاحب، یہ بچی یہ کہہ رہی کہ ڈاکٹر صاحب بھی وہی کہتے ہیں جو کہ مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب اور تنظیم یا پاکستان کے یا ہندوستان کے دارالعلوم دیوبند کے جو فتاویٰ ہیں، اس میں یہی بات لکھی گئی ہے کہ اگر عاقلہ بالغہ لڑکی اپنے والدین کی رضامندی کے بغیر اپنا نکاح خود کرے تو شرعاً ایسا نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اگرچہ والدین کی رضامندی کے بغیر نکاح کرنا شرعاً و اخلاقاً پسندیدہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر لڑکی نے ولی کی اجازت کے بغیر غیر کفو میں نکاح کیا تو اولاد ہونے سے پہلے لڑکی کے اولیاء کو عدالت سے رجوع کر کے، یہ پھر وہی کھچڑی پکائی جا رہی ہے کہ حکومت سے نکاح ان کے یہاں ہو جاتا ہے۔ دیکھیے، حنفی مذہب میں اس مسئلے میں ڈاکٹر ذاکر نائک کے فالوور مجھ سے زیادہ ناراض نہ ہو، حنفی مذہب میں تو نکاح ہو جاتا ہے، اور اس موقف کو لے کر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب مجھے لگتا ہے کہ حنفی مذہب کے قائلین میں سے ہیں۔ اب رہا مسئلہ آیا یہ نکاح ہوا ہے یا نہیں، تو اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح حدیث موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے لا نکاح الا بولی، اور مفتی مملکت سعودی عرب سے یہی سوال پوچھا جا رہا ہے، ان کا جواب بھی سن لیجئے۔ وهو الاتفاق بين الزوجين على المهر، مہر پہ گفتگو کی گئی ہے، وإحضار شاهدين بغير إذن الولي، بغیر ولی کی اجازت کے، اس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہے، گواہ بھی موجود ہیں۔ إما لعدم حضوره أو لعدم إذنه، فهل هذا العقد يعتبر صحيحا؟ کیا اس طرح کا جو نکاح ہے اس کی حیثیت صحیح ہو جی؟ ليس بصحيح۔
شیخ نے بہت دو ٹوک بات کہی ہے. دیکھیے اس سے پہلے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ تو حنبلی المسلک کے ماننے والے ہیں، شیخ ابن باز حنبلی مسلک کے ماننے والے نہیں ہیں اور نہ یہ حنفی ہیں، بلکہ یہ قرآن و سنت کے ماننے والے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کیوں صحیح نہیں ہے. اس لیے سن لیجئے. لا عقد الا بولی، لا عقد الا بولی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے في الحديث الصحيح لا نكاح الا بولی. لا نکاح الا بولی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. فالمرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها. تو ایک عورت اپنا بھی نکاح خود نہیں کر سکتی اور دوسری عورت کا بھی نکاح نہیں کر سکتی. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا یہ فتویٰ درست نہیں ہے. اور طارق مسعود صاحب کا، البتہ اس سلسلے میں میری گزارش یہ ہے اہل حدیث علماء بھی اس طرف توجہ دیں کہ بہت ساری بچیاں ایسی ہیں بہت ساری خواتین، خاص طور پر بچیاں نہ کہوں تو بچیاں بھی ہیں بچیاں وہ جو کہ تقلید چھوڑ چکی ہیں اور ان کے ولی اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ کہیں اور نکاح کریں، یا وہ خواتین جو مطلقہ ہے یا بیوہ ہے، ان کے بچے ہیں بڑے، وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ ان کا نکاح کہیں اور ہو سکے. اب ایسی صورت میں یا تو انہیں مرنے سڑنے دیا جائے اور ان کے جذبات کو ان کی قدر نہ کر کے سماج میں زناکاری کو عام کیا جائے، یا پھر کوئی ایسا راستہ اختیار کرا جائے جس سے کہ اس طرز پر ان کی رہنمائی ہو سکے، جو کہ خاص طور پر میں نے ڈاکٹر شیخ رضا اللہ عبد الکریم مدنی ہیں ان سے گفتگو کری. انہوں نے کہا کہ ایسی صورت میں جب ولی الامر یا ولی جو ہے نکاح میں ولی اجازت نہیں دیتا تو ولایت منتقل ہو جاتی ہے. شیخ ابن باز کا موقف یہی ہے. تو ولی کی اجازت اگر باپ اجازت نہیں دے رہا ہے تو پھر بھائی اجازت نہیں دے رہا ہے تو پھر کسی جماعت کا سرپرست بھی ہو سکتا ہے. اور لاہور میں نے ایک بچی کا مجھے امید ہے کہ اس کا نکاح ہو گیا ہوگا، وہ بیچاری اہل حدیث ہوئی تو میں نے اس کو کہا کہ آپ جمعیت اہل حدیث سے پاکستان میں رابطہ کریں، وہ امید ہے کہ مرکزی جمعیت کے لوگ آپ کی مدد کریں گے. تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس سلسلے میں اختلاف ضرور ہے، لیکن جو بہتر رائے ہے وہ یہ، جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب خود فرما رہے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ولی کی اجازت ہو، اور دیوبندی علماء بھی کہتے ضرور ہیں کہ نکاح ہو جاتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ولی کی اجازت ہو. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا نکاح الا بولی کا حکم دیا ہے. واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبسکرپشن بٹن کے برابر میں ہی ایک بلو کلر کا بٹن ہے جس میں لکھا ہے JOIN، جوائن ممبرشپ اسکیم. جی ہاں، میرا کام اگر آپ چاہتے ہوں اور آپ پسند کرتے ہوں اور سپورٹ کرنا چاہتے ہوں کہ ہم محمد عاقل کے کام کو تقویت دینا چاہتے ہیں، محمد عاقل صاحب ویل ڈن، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے کرنے کے لیے ہم آپ کو تعاون دیتے ہیں. تو پہلی جوائن ممبرشپ اسکیم سپورٹ ٹو محمد عاقل ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.